یوٹیوب پہ کوئی میں نے کسی کا بیان سنا یزید کے خلاف. ہم بھی کوئی یزید کی کوئی تعریفیں نہیں کرتے کہ, لیکن مخالفت میں حد سے تجاوز, من گھڑت قصے کہانیاں روایتیں. بھائی ہم کب کہہ رہے ہیں ہم کو یزید کوئی نہ نبی ہے نہ صحابی ہے نہ فرشتہ ہے, ہمیں نہ اس کی حمایت کا شوق اور نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ مخالفت میں حدود سے تجاوز. لیکن چونکہ پبلک میں ذہن بنا ہوا ہے کہ وہ امام حسین کی محبت اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یزید کو پہ لعنت کی جائے, پہلے یہ ذہن بنایا کہ جو یزید پہ لعنت نہیں کرے گا وہ امام حسین سے مخلص نہیں ہوگا. یہ ذہن بھی آپ نے خود ہی بنایا ہے. عبداللہ ابن عمر بڑے جلیل القدر صحابی, وہ تو یزید کے ہاتھ میں بیعت ہو گئے, تو کیا ان کو بھی امام حسین کا سے نفرت کرنے والا کہو گے؟ صحابی رسول کو وہ نبی کے نواسے سے غداری کر سکتے ہیں؟ بولو نا بھائی. کوئی سمجھانے والا نہیں ہے, کوئی بتانے والا نہیں ہے کہ بھئی آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہو. کل یہی مجمع جب عبداللہ بن عمر کا پڑھے گا اور بہت سارے صحابہ اور بہت سارے تابعین کا پڑھے گا کہ وہ تو بیعت ہو رہے ہیں جا کے, تو آپ نے تو میرے خلاف تقریر کر لی, فلاں مولانا صاحب کے خلاف ذہن بنا دیا لوگوں کا, لوگوں نے نعرے بھی لگا دیے ہمارے خلاف کہ یہ تو لانتی ہیں, یہ فلانا ہے. لیکن جب وہ پڑھے گا, کتابیں پڑھے گا, تاریخ اٹھا کے دیکھے گا کہ اتنے بڑے بڑے صحابہ اس کے ہاتھ میں بیعت ہو رہے ہیں, تو وہ کس سے بدگمان ہوگا؟ وہ صحابہ سے بدگمان ہوگا. نتیجہ یہ ہوگا کہ رافضیت پھیلانے میں, بولو بھائی, وہ شیعہ مسلک کے, بولو نا بھائی, قریب ہو جائے گا. آپ خدمت سنی مذہب کی کر رہے ہو, مگر اس کے لیے طریقہ یہ اختیار کر رہے ہو کہ لوگ سنی مذہب کو آہستہ آہستہ, کیونکہ شیعہ مذہب میں تو صحابہ کو نہیں سمجھا جاتا. اچھا وہ تو کہتے ہیں جو یعنی حضرت حسین اور 4-5 صحابہ کے علاوہ میجورٹی شیعہ کی, سب شیعہ ایسے نہیں ہوتے, میجورٹی ان کی کہتی ہے سب غلط تھے. لیکن خطیب کو اس کی پرواہ, بولو بھائی, نہیں ہوتی. وہ پھینک رہا ہوتا ہے کیونکہ لوگوں میں ایک ذہن بن چکا ہے, تو بس بولو 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 بولو. ایک مجمع کو ایسا, میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی کسی چیز میں تحقیق کرنی ہو نا, ہمارے ملک میں اس وقت سب سے معتدل عالم اور محقق ہونے میں دنیا میں چوٹی کے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے, وہ ہیں حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب. بات آ رہی ہے سمجھ؟ ان کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ نپات اللہ ہوتا ہے, اور ان کی تحریر میں لکھا ہوا ایک ایک لفظ, بولو بھائی, نپات اللہ ہوتا ہے. کئی تحریریں ہم نے ان کی پڑھی ہیں, کئی, ہمیں تو زیادہ کیونکہ مسائل میں جب تحقیق ہوتی ہے تو ان کی تحریریں بھی پڑھنی پڑتی ہیں, ان کے فتاوی بھی دیکھنے پڑتے ہیں. تو ایسا لگتا ہے, ہم ساتھی جب آپس میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں کہ یار ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک لفظ لکھنے سے پہلے بھی 100 دفعہ سوچتے ہیں, ایک ایک لفظ بولنے سے پہلے 100 دفعہ سوچتے ہیں. ہمیں نہیں ملتا کہ ان کے بیان میں کوئی ایسی بات ہو کہ ان کو پھر ہم یہ کہیں کہ یار یہ غلط ہو گیا. یعنی ہم جب غور کرتے ہیں ہم کہتے ہیں اس سے اچھے الفاظ اس بات کو بیان کرنے کے لیے ممکن تھے ہی نہیں. تو ان کی تحقیق پڑھ لو, کربلا کے بارے میں کیا تحقیق ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ان کی تحقیق پڑھ لو, پوری دنیا ان کو مان رہی ہے. عرب ان کے استقبال میں کھڑے ہوتے ہیں, حرمین کے ائمہ ان کے سامنے تمیز سے بیٹھتے ہیں, ادب سے بیٹھتے ہیں. ملیشیا میں کے علماء ان کی قدر کرتے ہیں. پوری دنیا میں لوگ کہتے ہیں آپ کے پاس حضرت مفتی تقی صاحب جیسے محقق ہیں, ہم فخر کرتے ہیں آپ لوگوں پر. لیکن ہمارے ہاں قوم ان کو لفٹ کرانے کے لیے تیار, بولو بھائی, نہیں. تو انتہائی اعتدال والی تحریریں, علم کا سمندر, اور ایک ایک لفظ نپاتلا, جذبات سے ہٹ کے. لیکن وہی مسئلہ ہے کہ ہماری قوم کو تحقیق کا شوق نہیں ہے. شوق کس کا ہے؟ نعرے بازی کا. مجلس کوئی گرم کر کے چلا جائے